دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. ہاں جی مشتاق صاحب، میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو جنہوں نے پریس کو ہر صورت میں دبانے کا فیصلہ تہیہ کر لیا، اور یہ کوئی ایک گروپ ایک طبقہ نہیں ہے، حکمران طبقے کے سارے طاقتور سارے پلیئر. اب یہ ہے کہ اگر مشتاق منہاس کی ٹرینڈ ہو، میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے سیالکوٹ کے رپورٹر نے، ماہر آدمی، اچھا یار پلیز، میں چونکہ پھر ایک اور یعنی موضوع بہت امپورٹنٹ ہے، اس طرح میں جانا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے بچے نے دنیا عمران نے سیالکوٹ میں اس پہ اٹیک ہوا، لوگوں نے کہا چھوڑو جی دنیا دی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس کا بازو توڑ دیا. اچھا ایسے مت کرو. اسی طرح اب عمر کا بھی میں نے دیکھا، بہت سارے اخباروں نے بیک پیج، 2 کالمی اور بہت سارے ٹیلی ویژن. نہیں مجھے حیرت ہوئی نصرت صاحب، بلکہ افسوس ہوا. میں نے 2-3 جرنلسٹوں کو فون کیا، میں نے کہا جی عمر کو اس طرح ٹارگٹ کیا. کہنے لگے انہیں جی وہ تو ایک گروپ کا معاملہ ہے اپنا، ان کو ریئلائز کریں. اب جنہوں نے دبانا ہے انہوں نے اب اس طرح کا، کیونکہ پچھلے اس طرح ہوا ہے کہ فلاں گروپ کی لڑائی بمقابلہ فلاں، اب ایسے نہیں ہوگا کہ دنیا نیوز انڈر تھریٹ ہے. نصرت جاوید بمقابلہ. خیر یار مجھے بیچارے نے، میں تو کونے میں بیٹھ کے دہی کھاتا ہوں، اپنی خیر مناؤ. میں تو بڑا شریف آدمی ہوں بھائی، میری توبہ، میں نے اپنے اتنے حصے کی مار کھا لی ہوئی ہے بھائی، بس بہت نہیں ہاتھ بندے ہوئے. بچی ہوئی بھائی میں تو اب اتنا شدید بزدل ہوں کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اب میری وہ اکڑ سب ختم ہو گئی. اب مسئلہ جو ہے کہ اس تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، نہیں ویسے وہ وقت آنے والا ہے. وہ یار ویسے فٹ ہو رہے ہیں، باقاعدہ ناپ لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات، میں بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا یار بات سنو میری. اب پھر اگر ایسی گال ہے نا جنہیں جو کرنا کر لیں، ورنہ میں پنجابی میں ٹھیک ہے پنجابی میں آ جائے گا، وہ اپنا آ جائے گا. وہ یعنی میڈنس دبا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن عمر تو آئے گی. پنجابی میں نہیں ہوتی، عادت مشکل سے جاتی ہے. وہ بہرحال ہیبٹس ڈائی ہارڈ. لیکن میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جعلی ڈگری کا ایک مسئلہ بھی بہت دنوں سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کرتے کرتے مختلف اسٹیشنوں سے ہوتا ہوا وہ الیکشن کمیشن پہنچ گیا. اب الیکشن کمیشن کچھ لوگ پیش ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہے، کچھ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تھا میاں شاہد کو کہ یار آج کی کارروائی بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کا پہلے پیکج رپورٹ دیکھیں، اس پر پھر گفتگو کریں گے. میاں شاہد کی رپورٹ. سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جعلی اسناد کے الزامات کی ساتھ میں آنے والے اراکین پارلیمنٹ کو صفائی کا موقع فراہم کرنے کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں 50 اراکین پارلیمنٹ سے رابطہ کیا گیا ہے. سماعت کرنے والے 2 رکنی فورم میں الیکشن کمیشن کے جوائنٹ سیکرٹری محمد افضل خان اور HEC کے ڈائریکٹر جنرل رحیم بخش شامل ہیں. فورم کی جانب سے 9 اراکین کو سماعت کے نوٹسز جاری کیے گئے. سید محمد سلیمان محسن، سیدہ خنزادہ چٹان، سردار علی، مولوی عبید اللہ اور سید عاقل شاہ کے علاوہ ہمایوں عزیز کرد، گلستان خان، سینیٹر پیر اسرار اللہ خان اور شمع پروین مکسی کو آخری نوٹسز جاری کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا. جبکہ سینیٹر میر محبت خان مری بغیر نوٹس کے اپنے اسناد لے کر صفائی پیش کرنے پہنچ گئے. میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں خود ہی وہاں جا کے پیش ہو جاؤں اور وہاں اپنی وضاحت بھی کروں اور ان سے کچھ مانگوں کہ جی کیا کیا الزامات ہیں، یا یونیورسٹی والے یا ہائر ایجوکیشن والے یا الیکشن کمیشن والے، کہ جی مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی صفائی پیش کروں. رکن قومی اسمبلی خنزادہ چٹان کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جعلی اسناد کی سماعت کرنے والے بینچ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ فورم کرمنل کیسز کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتا. ان کا کہنا تھا کہ فورم سپریم کورٹ کے دیے گئے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے اختیارات استعمال کرے. جعلی اسناد کیس کی سماعت کرنے والے فورم نے وجہ بتائے بغیر نوٹس جاری کیے ہیں. وہ کیسز جو کسی فورم پہ الیکشن ٹرائیبیونل میں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، میرا کہنا ہے ان کو یہی ہے کہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے اس میں، بیکاز وہ میٹر سب جوڈس ہے. اس لیے کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کمیٹی بنا کر کے کرمنل کیس لوگوں کے خلاف بنائیں. جبکہ فورم کے ممبر محمد افضل خان نے کہا کہ ہم آپ کو کیس کی تمام کاپیاں جاری کریں گے اور اپنے اختیارات کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کو اپنا موقف نہیں بتائے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا. بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے مجاز نہ ہوتے ہوئے بھی کارروائی جاری رکھی تو اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جس صورت میں جعلی اسناد والے اراکین کو نااہل قرار دیے جانے کا معاملہ توالت اختیار کر سکتا ہے. پروگرام دنیا میرے آگے کے لیے میاں شاہد، دنیا نیوز، اسلام آباد.
ہاں جی، یہ تو ہوئی ہے بات، اور اس میں چونکہ بلوچستان کے کچھ حالانکہ سینیٹر میر محبت علی خان جو ہے وہ خود پیش ہو گئے، ان کو سمن بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن ابھی بھی 3 4 5 سینیٹرز نیشنل اسمبلی کے ارکان، پروونشل اسمبلی کے ارکان ایسے ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بھائی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. سینیٹر میر اسرار اللہ خان زہری جو وفاقی وزیر برائے ڈاک نجات ہیں اور کافی عرصے سے باقاعدہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں طلب کیا جا رہا ہے. السلام علیکم زہری صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. زہری صاحب، یہ آپ ابھی میر محبت علی خان جو ہے نا، وہ تو ان کو پیش نہیں کیا، یعنی سمن نہیں کیا گیا تھا، وہ تو پہنچ گئے، لیکن آپ کی طرف سے یہ گروپ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل کے سامنے، اس کمیٹی کے سامنے نہیں پیش ہوں گے. کیا وجہ ہے؟ بھائی مسئلہ یوں ہے کہ میں پہلے وضاحت کروں کہ میں ملک سے باہر تھا، آج پہنچا ہوں میں ملک کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آج مجھے کسی نے کہا ہے، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی نوٹس نہیں آیا ہے. آپ کو کوئی باقاعدہ سمن نوٹس نہیں آیا ہے؟ نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نوٹس آ بھی جاتا پھر بھی ہم اپنے وکلا سے مشورہ کر دیتے. ایک تو میں وضاحت کروں کہ ہماری ڈگری جیلی نہیں ہے، ہم جیل ساز نہیں ہیں، ہم بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں گئے ہیں، ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ملک کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے جو کہ ہمیں ملک کے اندر بدنام کرنے کے لیے بلوچ قوم کو طرح طرح کے، بلوچ قوم کا کوئی بھی فرد مل جائے ان کو طرح طرح سے. اچھا زہری صاحب، آپ نے کس جگہ سے، کس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے، اور اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ نے جینوئن ڈگری لی ہے، تو وہ کون سا بدبخت آدمی ہے جو کہ اتنے بڑے پولیٹیشین کو، اتنے بڑے ایک قبیلے کے سردار کو وہ پاکستان کی اور وفاق کی پارلیمنٹری سیاست سے دور رکھنا چاہتا ہے؟ بھائی اگر دیکھیں نا، اگر میری ڈگری جعلی ہے، وہ یونیورسٹی نہیں ہے، وہ یونیورسٹی اون نہیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہاں سے فارغ کر کے بھیج دیا جائے. اگر میری ڈگری جعلی نہیں ہے، وہ کچھ اور، ابھی تو مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرا مدعی کون ہے اور یہ کون سی جاڑی میں چھپا ہوا ہے، سامنے بھی نہیں آتا ہے. صرف میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے NNI اور آن لائن کے کچھ لڑکے ہیں، وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت اس معاملے کو بار بار اچھال رہے ہیں اور دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کیا بول رہا ہے؟ نہیں زہری صاحب، آپ نے کس یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کیا ہے؟ جی کس یونیورسٹی سے گریجویشن کیا آپ نے؟ جی جب مجھ سے وہ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، میرا ڈاکومنٹ سارے انہی کے پاس. اچھا زہری صاحب، یہ میرا ایشو نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خاص گروہ ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ بلوچستان سے جو لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں ان کو کسی طرح دھکا دے کے واپس بھیجا جائے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی وہ اس لیے کہ ہمیں اپنے ذرائع سے ہم اپنے دشمنوں کو بھی جانتے ہیں. ہمارے اپنے کچھ بلوچ بھائی کچھ متعصب ایک لابی ہے جس کو ایک قومی لابی کہیں، اس کو کسی ایک مخصوص قوم سے ہے. ان کی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں ان کو روکا جائے. تو یہ ایک اس کا ذریعہ ہے کہ جی اس طریقے سے اگر معاملہ یہ ہے کہ ہماری ڈگری جیلی ہے تو ہمیں باقاعدہ HEC بلا لے یا کوئی ایسا ہمارا مدعی سامنے آ جائے کہ بھئی ہم اس کو اس طرح جعلی ڈگری ثابت کر چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں ایسا کوئی نوٹس نہیں آیا ہے. جی آپ کا زہری صاحب بہت بہت شکریہ. وہ فرما رہے ہیں کہ نوٹس نہیں. اچھا بہرحال یہ تھے ملیشیا، کیونکہ میں نے بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، اگر ان کو اور الیکشن کمیشن والوں کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر سمن تعمیل کروائیں، اور انہوں نے بھیجا بھی ہوگا شاید. دیکھو پرابلم ہوتا ہے کہ 3 4 ایڈریسز ہوتے ہیں کہ آپ کہاں پر ایک جگہ پہ گئے ادھر نہیں ملا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ تو پروسیس کا معاملہ ہے. بہرحال وہ جانے یہ جانے، لیکن یہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ بار بار نوٹس دینے کے باوجود زہری صاحب نہیں جا رہے ہیں. نہیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ملک سے باہر ہیں، چونکہ نہیں وہ تو واقعی ملیشیا تھے، ابھی آئے ہیں چلے جائیں گے. میسیجز کر رہا تھا. اینڈ ٹو بی فیئر ٹو ہم، انہوں نے ایئرپورٹ سے اترتے ہی مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پیغامات آئے ہوئے تھے. جی آپ کی بالکل ناظرین، وقت بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.